ماہی مدنی ماہی آوے ماہی تے کو اللہ گن آوے ہویا مدتاں گنا گن گھڑی ہجر تے دے برسن اکھیاں جیوے ساون دیاں کڑی انہاں اکھیاں جدو واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدا رونا او دو مک سے جدو وجیاں کفنا دیاں تنی اچھا کو سبحان اللہ غلام فریدا رونا او دو مک سے جدو وجیاں کفنا دیاں تڑیاں او بڑی حسرت گئی تیرے بوہے تے سادی قبلہ قابل توجہ ہو بڑی حسرت گئی تیرے بوہے تے رسول اللہ بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا ول سیک دا مر جاواں ول سیک دا مر جاواں مر جاواں ہووے وقت آخیر تے مکھ سونا تیرا ویکھ دا مر جاواں اچھا کو سبحان اللہ باواز بلندہ کو سبحان اللہ حضرات دی وقار اے ہن جناب ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ کریم صاحب جڑے اپنے خوبصورت انداز دے نال بارگاہ رسالت عقیدت دے پھول نچھاور کرنے پہ ہن ہر کٹھ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ ہر کٹھ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اندہ ذکر تہے دل راج پوندی ہی کھیل دے وچ اندہ نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترائے لیرے او وی دے یاں کل ویل دے وچ حضرات گرامی ناد دے دوران جامعہ عربیہ انور علوم دے محتمم جامعہ انور علوم ملتان دے قاری مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکت عالیہ تشریف گھننا ہے بانیان محفل دے طرفوں انہوں دا دل دی اتھا گرائی تھی شکریہ ادا کرے ساں اور جناب پل شوالہ تو حضرت علامہ مفتی محمد محسن صاحب جڑے کہ قاری محمد عمران صاحب دے پہلے استاد ہیں وہ بھی تشریف گھن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم تے انہوں دی سلامتی بخشے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفل کو ہمیشہ سلامت و قیامت رکھے
حضرت گرامی ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ محمد عاشق صاحب دی خدمت گزارش کرے ساں کہ وہ آ کے بارگاہ رسالت عقیدت دے پھل نشاور کرن۔ حضرت گرامی کافی تعداد دے اندر حضرات تشریف فرمائے ہوئے لیکن خاموشی میں یہ پتہ لگتا ہے میں کلا کھڑا اللہ دے گھر اچ بیٹھے ہوئے بازوق تھی کہ باؤ زبان دے ہوتے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دے نہ ہوئے کیونکہ زبان اپنی تر رکھے سو اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑے پار کرے سی۔ ذکر نبی کر دیاں رہنا ذکر نبی کر دیاں رہنا چنگا چنگا لگدا ہے ذکر نبی کر دیاں رہنا چنگا چنگا لگدا ہے ایسے بہانے مل جل بینا ایسے بہانے مل جل بینا چنگا چنگا لگدا ہے ذکر نبی۔ جناب حافظ محمد عاشق صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ثنا خان مصطفیٰ سارے دوست مل کے حضور دی پاک ذات دے اچھی آواز نال درود پاک پڑھو۔ ٹائم مختصر ہے میں انشاءاللہ صرف دو مصرے سرات پیش کرے ساں۔ بھشتی لوکاں دی شاند دے ساں بھشتی لوکاں دی شاند دے ساں تے گول اہجائی میں راند دے ساں ملاد سائیں دے پڑھایا کر تو خدا نہ بخشا تا پاند دے ساں۔ سارے دوست مل کے حضور دی پاک ذات دے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کملی والا سیاں گیا کملی والا سیاں گیا مبارک ہوئے خوشیاں منا کملی والا سیاں گیا مبارک ہوئے خوشیاں منا کملی والا سیاں گیا جبریل ساڈی کانڈھے ڈوائے اقصا دے وچ مرسل سجائے جبریل ساڈی کانڈھے ڈوائے اقصا دے وچ مرسل سجائے کملی والے جاں گھنڈ لائے کملی والے جاں گھنڈ لائے یوسف بیٹھا منہ انگلی پا کملی والے جنا اقصا بن ٹھن کے یوسف آ بیٹھے دے کنگھی والا بنگریاں کو سرمے دیاں داریاں لا بیٹھے اون سمجھیا ہائی میں مصر بیٹھا ہن مصری ہاتھ کپوا بیٹھے لجپال ظفر جاں گھنڈ کھولا والے یوسف دل لٹوا بیٹھے کملی والے جاں گھنڈ لائے یوسف بیٹھا منہ انگلی پا کملی والا سیاں گیا یا رسول اللہ صورت تیری رب سائیں بنائی تاہا دا تاج سر تے چھکے یا رسول اللہ صورت
सूरत तुहाडी रब सही बनाई ताहा दा ताज सर ते छक गए सदके तेरे वस पई खुदाई सदके तेरे वस पई खुदाई रब भी पढ़े सल्ले आला सदके तेरे वस पई खुदाई रब भी पढ़े सल्ले आला कमली वाला सैया गया मुबारक होवे खुशियाँ मना कमली वाला। हजरत जी वकार एन सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज तालिब हुसैन साहब जड़े अपने हाफिज आशिक हुसैन साहब जड़े अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल बारगाह रिसालत अकीदत दे फुल निछावर करते पे हैं। मशगले दहर के बेकार बना देते हैं मशगले दहर के बेकार बना देते हैं तज़किरे दीन के किरदार बना देते हैं। गमे सरकार दो आलम से शिफा मिलती है गम दुनिया के बीमार बना देते हैं। और या रसूल अल्लाह कह कर कागज़ पे कलम रखा है या रसूल अल्लाह कह कर कागज़ पे कलम रखा है ऐसे लगता है कि जन्नत में कदम रखा है। मैं बेखौफ खतर गुजर जाता हूँ तूफ़ानों से मैंने जब भी पुकारा आका ने भरम रखा है। हज़रत जी वकार सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद अमीर हमदा साहब की खिदमत गुजारिश करेसूँ कि आके बारगाह रिसालत अकीदत दे फुल निछावर करन उन्होंने आमद तो काबिल मुहब्बत ज़ौक़ ते नाल नारा मारे सो ताकि पता लगे जितने हजरात बैठन बाज़ौक़ बैठन। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात मदीने दी क्या सारी दुनिया था दिए खैरात मदीने दी। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कर दे करम रब साइया कर दे करम रब साइया साइया कर दे करम रब साइया कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला मेरी झोली भर दे मौला मौला मैं तेरे दर ते आया कर दे करम रब साइया कर दे करम रब साइया। बीमारा दी सोहणे रब्बा दूर होवे बीमारी दूर होवे बीमारी दे औलाद नरीना सबनू कर दे दूर लाचारी कर दे दूर लाचारी। तेनू वास्ता यूसुफ सोहणे दा तेनू वास्ता यूसुफ सोहणे दा तेनू वास्ता यूसुफ सोहणे दा जिंदियां तू कसमा चाया कर दे करम रब साया कर दे करम रब साया। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सदका हसन हुसैन दा मौला झोली दे विच पा दे झोली दे विच पा दे। सदका हसन
हुसैन दा मौला झोली दे विच पा दे झोली दे विच पा दे सईदा दा सदका मौला ज़हरा दा सदका मौला सईदा दा सदका मौला ज़हरा दा सदका मौला अज हुण सब दी भलाइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां। एहन सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद हमजा साहब ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸੰਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਰੇ ਸੋ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਖਿਲਾਫਤ नारा हैदरी। हज़रत ज़ी वक़ार एहन जनाब हाजी मोहम्मद तालिब हुसैन संदीला साहब जेड़े अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल गुफ्तगू फरमाते पे हैं। दुआ करे सो अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दे इन जज्बात को सलामत रखे। हज़रत गिरामी इन्हां दे गुफ्तगू दे दरमियान उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन सईदी साहब दामत बरकातुल आलिया तशरीफ़ घेना है। बानियान महफिल की तरफों उन्होंने शुक्रिया अदा करे सूँ। हज़रत ग्रामी हाफिज़ मोहम्मद इमरान चिश्ती साहब बहुत खुशबख्त हैं खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने बेशुमार डिग्रियां नाल नवाजा है। पहली डिग्री कुरान मजीद है जिहड़ा उन्होंने हिफ्ज़ किया है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह को चंद काफिर कट्ठे थी के आए तो अखों ने सही असां अपने मुर्दे को सड़े ने तो को भा नहीं लगती। इनकी वजह क्या है? क्योंकि मुर्दे काफिर सड़े ने ना, मुर्दों को जलाते आते हैं और अब भी जलाए जाते हैं। इश्क एक आग है ऐसी जिंदों को भी जलना पड़ता है। उन्होंने अक्सर अपने मुर्दे को भा लेने तो भा लगती नहीं। आपने फरमाया इको किला पिछा चा वजो जितना सड़े ने पैवे इतों काट के पिछा चा वजो। वो किला पिछा चा के गए वन के उन्होंने साड़ा वो सड़ गया वल आ गए सही हुण भा लग गई है। आपने फरमाया वल क्यों आए जिले भा लग गई तो वाला काम पूरा थी गया। उन्होंने आकर सही असा ये पूछते हैं इतना भा क्यों नहीं लगी। उन्होंने आखिर जा को पटो जिले ऊँ जा को पटन तो ऊँ खड्डा मरोने के बिचू उठ की लत निकली। उन्हें आखिर ये किया उन्हें आगे ये उठ ऊँ बंदे दा जड़ा हाफिज़ कुरान आई और इंदे उत्ते जिले बंद आए वो कुरान पढ़दा आई। यही वास्ते बरकत की वजह तू एक भा नहीं लगी। ये तो ऊँ उठ की लत का मकाम है जिन अंदर सीने के अंदर कुरान हो सी उनका क्या मकाम हो सी। शमा नूर दी आ जलाई मोहम्मद खुदा दी खुदाई आ वसाई मोहम्मद। अंधेरा था जगते मोहम्मद तो पहले किती जा पजा रोशनाई मोहम्मद। सजन हा या दुश्मन जो टुर आया दरते दिली आस सब दी पुजाई मोहम्मद। भला ओ हुस्न यूसुफ क्यों वल के देखे भला ओ हुस्न यूसुफ क्यों वल के देखे जेकू अपनी सूरत दिखाई मोहम्मद। समर गए मुकद्दर किरोड़ा दे साजिद निगाहे करम जन भवाई मोहम्मद। हजरत गिरामी हुण मैं खिताब की दावत देसां मोहतरम जामिया अरबिया अनवर उलूम दे हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी साहब दामत बरकातुल आलिया। आप बुजुर्ग हैं पूरी जिंदगी आप दी दीन दी खातिर गुजरी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दी पकीज़ा जिंदगी दा सदका साकू पकीज़ा अमल दी तौफीक ता फरमावे और इहो जाए बुजुर्गां दी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दराज करे जेड़े सुबह शाम इल्म दी शमा जलाई बैठन और रोशनी नाल फैज़ देंदे बैठन। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां कोल फैज़ हासिल करन दी तौफीक ता फरमावे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिर रियादिल जन्नह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मदिन मबारिक वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेशुमार हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, लाखों करोड़ों दूर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर रब ताला की बेशुमार रहमतें नाज़िल हों तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात पर। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मेरी खुश नसीबी है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा कि जिनके शागिर्द जो हैं वो भी सफ़ेद रीश, ज़ईफ़ुल उमर, माशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपने क्या किया कि इल्म दीन पढ़ाया, ख़िदमत की, हमारे लिए सरमाया हैं, यादगार असलाफ़ हैं, हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां के मंजूर नज़र हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमारे क़िबला उस्ताज़ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आपका साया हमारे सरों पर ता देर क़याम व दायम फ़रमाए, आपके हुक्म की तामील करते हुए, आपके सामने सबक सुनाते हुए मैं चंद मिनट आपके सामने मारूज़ात पेश करूँगा। अज़ीज़म, मेरे बिरादर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा हैं। और आज हम यहाँ पर जो हाज़िर हैं अज़ीज़म मोहम्मद इमरान, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब, उन्होंने दस्तार फ़ज़ीलत हासिल की और इस सिलसिले में ये एहतमाम किया। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और इनके वाले साहब के लिए इनको आँखें की ठंडक बनाए, सब घर वालों के लिए आँखों की ठंडक बनाए। मैं फ़कत एक हदीस पाक पर कुछ अर्ज़ करके और अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक पढ़ रहा था, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, मा बैना बैती व मिम्बरी रौदतुम मिर रियादिल जन्ना, कि मेरे मिंबर और मेरे रोज़ा अक़दस के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। माशाल्लाह, यहाँ पर कितने खुश नसीब बैठे होंगे जिनको ये सआदत हासिल है कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हाज़री हुई और रियाज़ुल जन्ना के अंदर जो है इबादत करने का, नवाफिल करने का मौका मिला, ज़ियारत का मौका मिला। कुछ अर्ज़ करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे मिंबर, मा बैना बैती व मिंबरी, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है, रौदतुम मिर रियादिल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से बाग है। वो चंद मरले की जगह है जो आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस और मुसल्ला शरीफ है, मिंबर है, उसके दरमियान है। वहाँ पर सब्ज़ रंग का कालीन बिछा हुआ होता था, आजकल पता नहीं किस रंग का है, और खुश नसीब वहाँ जाकर इबादत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जगह जन्नत है, जन्नत का बाग है। अब इसका क्या मतलब है? मुहद्दिसीन किराम इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए लिखते हैं, बयान करते हैं कि हदीस पाक का एक मतलब तो ये है कि इसको रियाज़ुल जन्ना कहने की वजह ये है कि जो बंदा इस मकाम पर आकर इबादत करता है तो वो इबादत जन्नत में दाखिल होने का सबब बन जाती है। इस जगह इबादत करना ये जन्नत में दाखिल होने का सबब है। कुछ उलमा ने कहा कि जिस तरह जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें, उसका फजल व करम नाजिल होता है, तो रियाज़ुल जन्ना के अंदर भी उसी तरीके से अल्लाह की रहमत, फजल, करम की बरसात होती है। इस वजह से उस जगह को रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। बाज़ हज़रात ने कहा कि इस जगह को रियाज़ुल जन्ना कहने की वजह यह है कि कल क़यामत के दिन ये चंद मरले की जगह को उठाकर जन्नत के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। इस वजह से इस जगह को रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। आप देखते हैं कि बाज़-औक़ात मसाजिद तंग होती हैं, नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं, तो करीब कोई मकान होता है, कोई प्लाट होता है, कोई खाली जगह होती है, और उसको क्या करते हैं,
اس کو خرید کر کے یا قریب والا آدمی وقف کر دیتا ہے، اس کو مسجد کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ قیامت کے دن ریاض الجنہ کا چند مرلے کا جو ٹکڑا ہے اس کو اٹھا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جنت بنا دیا جائے گا، اس وجہ سے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ بیان کی جو ظاہر حدیث پاک کے موافق ہے اور دل بھی تسلیم کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور ظاہر نصوص بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، احادیث مبارکہ کے ظاہر کے موافق ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو وہ جگہ جنت بن گئی، جنت کا باغ بن گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ جگہ جنت ہے اور قیامت تک اور ہمیشہ تک وہ جگہ جنت رہے گی۔ اب دیکھیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جو ہے کوئی معاملہ ہے، گواہی کا موقع ہے تو دو عادل گواہ گواہی دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جنہوں نے گھوڑے کی بیع کے موقع پر گواہی دی سرکار کی بارگاہ میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ آج کے بعد تم اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے۔ آدمی ایک ہیں لیکن گواہی کتنے کے برابر ہے؟ دو کے برابر ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اے خزیمہ تم آدمی ایک ہو لیکن گواہی دو گے تو کتنے کے برابر ہوگی؟ دو کے برابر ہوگی۔ تو ہم نے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے منبر اور میرے روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ جنت ہے، جنت کا باغ ہے، تو آقا علیہ السلام کے فرما دینے سے وہ جگہ جنت بن گئی، جنت کا باغ بن گئی۔ اس وقت بھی وہ جنت تھی، آج تک وہ جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ جنت رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ جنت کے اندر تو نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، فلاں قسم کے پھل ہوں گے، فلاں قسم کے پھل ہوں گے، اور محلات ہوں گے، فلاں فلاں نعمتیں ہوں گی۔ اگر وہ جگہ جنت ہے تو پھر ہمیں جنت کی نعمتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اگر وہ جگہ جنت ہے تو پھر جنت کی علامتیں، باغات، پھل وغیرہ، ثمرات وغیرہ یہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ تو میں عرض کروں، ایک ہے میرا اور آپ کا کہنا، اور دوسرا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمانا۔ میرا کہنا جھوٹا ہو سکتا ہے، عام بندے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول جو فرما دیں وہ بات ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو فرما دیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھے گا تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین مقرر ہیں۔ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پر بیٹھے ہیں، کہاں موجود ہیں، لیکن ہمیں نہ نظر آتے ہیں نہ محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو ایمان رکھنا لازم ہے کہ فرشتے موجود ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے۔ اسی طریقے سے فرشتے موت کے وقت روح کو قبض کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے میت ہوتا ہے،
اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، برحق ہے، اب چاہے وہ فرشتے ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان برحق ہے، فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ جگہ جنت ہے، جنت کا باغ ہے، اب چاہے جنت کی علامتیں اور نشانیاں ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے، پہلی جلد کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھائی مصلی امامت پر جلوہ گر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام چند قدم آگے چلتے ہیں، چند قدم آگے چل کر اپنا ہاتھ مبارک بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمیں محسوس ہوا جیسے سرکار کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک نیچے کرتے ہیں، نیچے کر کے واپس قدم مبارک رکھتے ہیں اور اپنی جگہ پر آ کر جلوہ گر ہوتے ہیں، نماز کو مکمل فرماتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماجرا کیا ہے اور معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے اور معاملہ کیا ہے کہ نماز کے دوران آپ چند قدم آگے چلے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہاتھ مبارک بھی بلند کیے ہیں؟ جی ماشاءاللہ مہمان بھی آتے رہیں گے، آپ حضرات توجہ بھی ادھر رکھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنت منی الجنت والنار او کما قال علیہ السلام، کہ جہنم بھی قریب آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میرے قریب آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت ہے، جنت کے پھل ہیں، پھلوں کا گچھا ہے، میرے سامنے لٹکا ہوا ہے۔ یہ آسمانوں کی بات نہیں بلکہ زمین کی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ زمین کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت ہے، جنت کے باغات ہیں اور پھل ہیں، پھلوں کا گچھا ہے، میرے سامنے لٹکا ہوا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو توڑ لوں، توڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں، تم اس کو کھاتے رہو ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا ہے مسلسل کھاتے رہو تو وہ ایک گچھا ختم نہ ہو۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس کو جنت کی نعمت ہے، جنت کے اندر ہی رہنے دوں، میرے غلام جب جنت کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر جا کر جنت کی نعمتوں کو کھائیں گے۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران جنت کو دیکھا ہے، فقط دیکھا ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے جنت کے پھل، جنت کے باغات، گچھے موجود ہیں، آقا علیہ السلام کو نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی امتی کو نظر نہیں آ رہے، کسی صحابی کو نظر نہیں آ رہے۔ آقا علیہ السلام کو جنت اور جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اور حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد شریف کے اندر جنت کی نعمتوں کو پکڑ رہے ہیں، پھلوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر چھوڑ دیتے۔ تو اب چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نے پھلوں کے گچھے کو پکڑا پھر چھوڑ دیا، تو ہم پر لازم ہے کہ ایمان رکھیں، چاہے وہ پھل ہمیں نظر آئیں یا نظر نہ آئیں۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو جنت کیوں قرار دیا گیا؟ باقی دنیا کی مساجد بھی ہیں اور ماشاءاللہ مسجد حرام بھی ہے، کعبہ شریف بھی ہے، روئے زمین کے مساجد بھی ہیں، اور کسی زمین کے بارے میں، مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جنت اس طریقے سے ریاض الجنہ نہیں کہا گیا، فضیلت والی ہیں سب مسجدیں، عظمت و شان والی ہیں۔ مسجد نبی شریف کا کہ ممبر کی دوسری جانب والا حصہ بھی ہے اور صحن بھی ہے، باقی جگہ بھی ہے، ان کو ریاض الجنہ نہیں کہا گیا، اور سرکار کے حجرہ اور ممبر کے درمیان والی جگہ کو جنت کہا گیا، جنت کا باغ کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ کپڑے کی دکان پر آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ کپڑے دیکھتے ہیں ہزاروں کی مالیت کے، لاکھوں مالیت کے، لیکن کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ کپڑے کی دکان پر جا کر کپڑے کو چومنے لگا ہو؟ نہیں چومتے۔ اور اگر کوئی شخص معمولی کپڑا 50-100 کا خرید کر کے قرآن پاک کے اوپر لپیٹ دے، غلاف بنا دے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو بھی چومتے ہیں اور معمولی کپڑے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں۔ جب ادنا جو ہے کہ نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ادنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے، قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں ان کو مصلی بنا لو، اس جگہ کو مصلی بنا لو۔ اتنا عظمت و شان والا پتھر بن گیا کہ اس نے اللہ کے نبی کے قدم چومے، تو قدم چومنے کی وجہ سے اس کو مسجد حرام کے اندر رکھ دیا گیا اور ہزاروں سال ہو گئے، آج تک اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور قرآن اس کی عظمت و شان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا، میرے ذہن کے اندر یہ سوال آیا اور جواب آیا، آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس جگہ کو آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ اور منبر کے درمیان کی جگہ کو جنت کیوں کہا گیا؟ کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلتے تھے اور مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے، اپنے مبارک قدم اس جگہ پر لگاتے منبر اور مصلی کے پاس جلوہ گر ہوتے تھے۔ نماز فجر پڑھائی، پھر واپس مبارک قدم لگاتے واپس حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ نماز ظہر کا وقت ہے تو آقا علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے نکلتے اور مبارک قدموں کو مسجد پاک کی جگہ پر لگاتے اپنے منبر کے پاس مصلی کے پاس جلوہ گر ہوتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ نماز عصر کے وقت، نماز مغرب کے وقت، نماز عشاء کے وقت، اسی طریقے سے دیگر مواقع پر، تو جس جگہ پر ہمارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک بار بار لگے وہ جگہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کے حبیب کو اتنی پسند آئی کہ حکم ملا وما ینطق عن الہوا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے حبیب فرما دو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، اے حبیب جس جگہ پر بار بار آپ کے قدم مبارک لگے ہیں وہ جگہ جنت بن گئی ہے اور جنت کا باغ بن گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بلا تاخیر میں خطاب دی دعوت لساں محتمم جامعہ عربیہ انوار العلوم دے حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جنہوں نے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، علم حاصل کیتا، لیکن والوی میں لگدن جی میں حالی پیاسے بیٹھن کہ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ حضرت گرامی محبت ذوق دنال نعرہ مرے سو انہوں دی خطاب تو قابل تاکہ پتہ لگے جتنے حضرات بیٹھن باذوق بیٹھن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی جناب برادر محترم محبوب گجر صاحب، ظفر گجر صاحب تشریف گھننا ہے، بانیان محفل طرفوں انہوں دل دی عطا گرائی تو شکریہ ادا کرے سوں۔ آپ دا خطاب سن کے اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد
فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس پروقار تقریب میں قبلہ مخدوم صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی کئی دوست موجود ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں۔ ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور محفل کی عزت میں اضافہ کیا۔ حضرات گرامی، وقت بہت کم ہے۔ مجھ سے پہلے جامعہ انوار العلوم کے نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب سلامہ خطاب فرما رہے تھے، علمی خطاب تھا۔ میرے قریب ساتھی جامعہ انوار العلوم کے سینئر استاد حضرت مولانا محمد شریف صاحب موجود ہیں۔ غرض ہے کہ یہ مجمع علماء کا بھی ہے اور ان لوگوں کا جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب کس سلسلے میں منعقد ہوئی ہے۔ میں محترم سلطان محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ لخت جگر عطا کیا ہے کہ جو مروجہ علوم عربی کے نظامی درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں، دستار بندی ہوئی ہے، اور آج تمام لوگ جو ہیں آپ ان کے طرف سے منعقد کیے ہوئے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب جو مجھے کارڈ پہنچا تھا وہ تھا محفل میلاد کا۔ اب بات میں نے مفتی صاحب نے اور انداز میں بات کی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی لوگ وہ دیوانے ہیں کہ اگر غم کی محفل ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لیتے ہیں، اور خوشی کی محفل ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم کملی والے آقا کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے فضائل بیان کرتے ہیں تو سرور ہوتا ہے، اور جب غم کی محفل میں ہم یہ محفل مناتے ہیں تو ہمارا غم دور ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے میلاد اور ایک ہے معراج، ایک ہے میلاد اور ایک ہے معراج۔ میلاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہاں جلوہ گر ہوئے، یہ میلاد ہے، اور جب یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں گئے وہ آپ کا معراج ہے۔ یا یوں کہی آسان لفظوں میں کہ جب ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ خالق سے مخلوق کی طرف آئے، یہ آپ کا میلاد ہے، اور جب مخلوق سے خالق کی طرف گئے تو وہ آپ کا معراج ہے۔ ہم معراج بھی مناتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے کہ جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں ہمارے ایمان روشن ہو جاتے ہیں، دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جب کملی والے آقا کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے جب ربیع الاول کا، لیکن آج تو یہ جمادی الاول جا رہا ہے نا، لیکن ہمارے علماء یہ دیوانے جو ہیں سرکار کے، یہ ہمیشہ میلاد مناتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ربیع الاول ہی میں ہو، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ہر محفل میں، ہر سال، ہر دن، ہر لمحے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ربیع الاول کا جب چاند نظر آتا ہے، قبلہ مخدوم صاحب، جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مدینے کے چاند کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مدینے کے چاند کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ جانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتا رہتا ہے۔ ہر سال رونق میں اضافہ ہوتا ہے، جلسے زیادہ ہوتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں بہت زیادہ، تو یہ کیا ہے؟ وہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ بڑھانا چاہتا ہے، وہ مٹ جائیں گے لیکن کملی والے آقا کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکے گا۔ سرکار کا ذکر کبھی، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کے ہر ذرے سے پہلے، کائنات کے ہر ذرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ زمینیں نہیں تھیں، سرکار کا نور تھا، پہاڑ نہیں تھے، حضور کا نور تھا، عرش و فرش نہیں تھے، حضور کا نور تھا، حجر و شجر نہیں تھے، حضور کا نور تھا، دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ اس لیے کملی والے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا تھا۔ آسمان نہیں تھے، چاند سورج نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ نہ دن تھا نہ رات تھی، ایک خدا تھا یا محمد کی ذات تھی۔ کملی والے آقا نے فرمایا اول ما خلق، مجھے حدیث یاد آئی اور انشاءاللہ ایسا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، علماء کا مجمع ہے، اور ہمارے خاص طور پر مولانا محمد عمران صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، علوم و فنون سے فارغ ہوئے، تو بہرحال اور بھی علماء جلوہ گر ہیں۔ حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں آئے، بیٹھ گئے، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھا، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اساتذہ تو نوجوان ہیں نا، انوار علوم سے آئے، میرا بھی انوار علوم سے تعلق ہے کہ جس کے سرپرست قبلہ مقدمہ ان کے والد آباء و اجداد کی وہاں درخت لگایا ہوا ہے انوار علوم، حقیقت ہے حضرت قبلہ مخدوم صاحب کے آباء و اجداد کا
تو بہرحال میں وہاں پڑھایا بھی، کوئی فتوے بھی لکھے، اور پھر یہاں میں 2 بجے پہنچا. تو بہرحال عمر دیکھ رہے ہیں تو چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر آئے، سرکار کے پاس بیٹھ گئے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے پھر آنکھیں نیچی کر لیتے. کملی والے آقا کے چہرے پر نگاہ ڈالتے. کتنے خوش قسمت ہیں حضرت جابر کہ نگاہ جابر کی ہے اور جلوے کملی والے آقا کے ہیں. آنکھیں حضرت جابر کی ہیں اور مکھڑا کملی والے آقا کا ہے. دیکھتے ہیں، نظریں نیچی کر لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا جابر ایسے لگتا ہے کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کا انداز بتاتا ہے کچھ آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں. عرض کیا آقا ہاں پوچھنا تو چاہتا تھا، ہمت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی. سوال بڑا مشکل ہے، سوال بڑا مشکل ہے. تو لیکن قدرت نے کہا ہوگا جابر سوال کرو. اگر سوال مشکل ہے تو مشکلیں حل کرنے والا آقا بھی تو آپ کے سامنے ہے. فرمایا کیا کہتے ہو؟ یہ جو حدیث میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی نشر و طیب میں لکھی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. حضرت جابر نے عرض کیا آقا اخبرنی عن بدء الخلق یا رسول اللہ. آقا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، اخبرنی عن بدء الخلق یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ زمینیں پہلے پیدا تھیں، آسمان پہلے ہوئے، حجر و شجر، سمندر، دریا، کیا سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ سوال کرنے والا سوال اس سے کرتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں یہ میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے. دیکھیں نا، میں اگر سوال کروں کہ قانون کے بارے میں تو کسی قانون دان کے پاس جاؤں گا. اگر میں نے کوئی تعلیم کے بارے میں بات پوچھنی ہے تو معلمین اور اساتذہ کے پاس جاؤں گا. تو ہر سوال کرنے والا سوال اس سے کرتا ہے جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ مذرا اس میں تفصیل سے عرض کرتا. وہ اب حضرت جابر جو سرکار کے صحابی ہیں انہوں نے کہا اخبرنی عن بدء الخلق یا رسول اللہ. پتہ چلا کہ جابر کا عقیدہ یہ ہے کہ جن سے میں سوال کر رہا ہوں وہ کائنات کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، انتہا کو بھی جانتے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا سوال نہ کرتا. اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتہ، جب میں پیدا ہوا ہوں تو یہ سامنے خانہ کعبہ کے قریب سرکار کا تشریف لائے جہاں، تو میں تو یہاں دیکھا وہ میرا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہی سب کچھ تھا، مجھے کیا پتہ پہلے کیا تھا. سرکار نے یہ نہیں کہا، نہ یہ کہا ہے کہ جبرائیل آ جائیں پوچھ کر بتاؤں گا، یہ بھی نہیں کہا. کملی والے آقا نے فرمایا اے جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر کائنات کے ہر ذرے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا. تیرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا. آخری بات عرض کرتا ہوں نشر و طیب کے حوالے، قبلہ مخدوم صاحب نشر و طیب کے حوالے سے. نشر و طیب جو تھانوی صاحب کی کتاب ہے جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک حوالہ دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا، پہلے حضرت آدم پیدا ہوئے اور پھر حضرت حوا پیدا ہوئی.
اب یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ علماء کرام نے لکھا کہ جس طرح مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، اسی طرح حضرت حوا کو بھی تمام خواتین میں اس طرح حسن عطا کیا گیا تھا۔ اب حضرت آدم نے جب دیکھا کہ خاتون ہیں، حیران ہوئے کہ یہ کیا صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ نشر الطیب کا حوالہ عرض کر رہا ہوں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، فرمایا اے آدم یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ان سے میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں۔ حوالے کا الحمدللہ ذمہ دار ہوں، علماء موجود ہیں، کتاب لکھ لیں نشر الطیب۔ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا، لیکن فرمایا کہ ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ حق مہر آپ ادا نہ کریں۔ جب تک آپ حق مہر ادا نہیں کریں گے ان کو آپ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا مولا یہاں میرے پاس کیا ہے، میں کیا دوں؟ تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں اور بھی، کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ایسا کرو، میرے محبوب کی ذات پر 20 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، 20 مرتبہ درود پڑھ دو۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور حضرت حوا سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اگر درود نہ پڑھتے تو انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو حضرت آدم نے درود پڑھا، حضرت حوا بھی موجود تھیں، تو درود پڑھنے کی وجہ سے سلسلہ آگے بڑھا۔ درود نہ پڑھتے تو سلسلہ آگے نہ بڑھتا، تو درود پڑھا، سلسلہ آگے بڑھا۔ تو پتہ چلا کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سب درود پاک کی برکت کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ ہم درود پاک کی برکت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اگر نہ پڑھتے بات نہ بڑھتی نہ آگے۔ تو عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات مزے کی ہے، تو وہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، لیکن میں نے علماء سے سنی، میں کچھ عرض کہ درود پاک کی بات آ گئی ہے نا، درود یاد ہے کہ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ درود پاک کیسی چیز ہے کہ جو علماء فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا شریف صاحب بھی اور علماء بھی، کہ جو کام ریاکاری سے کیا جائے نا، دکھاوے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ریاکاری کے طور پر جو کام کیا جائے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، میں گھر نماز نہ پڑھوں اور یہاں آ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھوں تاکہ لوگ کہیں کہ مولانا کتنے نیک آدمی ہیں، تو اگر جو عبادت بھی روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ریاکاری، کلید درے دوزخستہ نماز، کلید درے دوزخستہ نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز، وہ نماز جہنم میں لے جائے گی جو ریاکاری کے طور پر ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری کے طور پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی ریاکاری کے طور پر درود پڑھے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ اللہ تعالیٰ درود، ایک آدمی درود پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثواب لکھو۔ کہا یہ جی ریاکاری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میں اس کی ریاکاری کو دیکھوں یا اپنے یار کی یاری کو دیکھوں۔ تو عزیزان گرامی بہرحال اور یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم بعد میں ہیں، حضرت حوا بعد میں ہیں، اور کملی والے کی ذات پہلے ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بابرکت بنائے
اور سلطان محمود صاحب اور ان کے لخت جگر کو اور تمام دوستوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا تحفظ فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص دعا کیجیے، اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے انہیں بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دی وقار حضرت علامہ خطیب اعظم مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا خطاب لا جواب آپ نے سنا۔ آپ دا ایک لفظ ہیرے دی کنی تے نیزے دی یعنی ہے وہ لفظاً جڑے دل دے اتے اثر کرنے پہن۔ دعا کرے سوں کہ اللہ رب العزت لا محدود طاقت مالک ایسے علماء دا سایہ سارے سرین دے قائم و دائم رکھے۔ حضرت گرامی حضرت علامہ مفتی محمد عمران چشتی صاحب جی ہون دستار بندی تھی سی، پہلے بھی تھائیے لیکن ہون انہا علماء دے سامنے تھی سی۔ میں جناب محمد عمران چشتی صاحب دے تمام اساتذہ جڑے کے این وقت این مسجد حاضر دے اندر موجود ہیں انہوں دی بارگاہ عرض کرے ساں کہ وہ تشریف گھننا میں اور انہوں دے سر تے دستار بندی بدھا میں اور اے ایسا بہترین بیٹا اللہ تعالیٰ یہ جہاں ہر کو عطا فرماوے کہ قاری سلطان محمود سہرانی صاحب دی خدمت میں گزارش کرے ساں کہ وہ بھی اپنے خیالات دا اظہار کرے سن کہ میرے بیٹے نے کتنی محنت دے نال این مقام تک پہنچائے اور یہ ساری دعا انہاں دی والدہ دی دعا ہے کیونکہ انہاں دی والدہ صاحبہ خود بھی حافظ ہیں، انہاں دے والد بھی حافظ ہیں اور انہاں دے خامد بھی حافظ ہیں اور انہاں دے بیٹے بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کو سلامت تا قیامت رکھے اور انہاں کو علم حاصل کرنا تا کارگدہ بندے نے لیکن سب تو بڑی گال ہے علم دوتے عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق تا فرماوے کیونکہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں جناب تمام اساتذہ دی خدمت گزارش کرے ساں کہ انہوں نے سر تے دستار بندی دی فضیلت حاصل کرن دی شہادت حاصل کرن جناب دعا کر لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان الذی مغلوب الفنتظر سبحان اللہ و بحمد سبحان العظیم لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنتم من الظالمین استغفر اللہ من ربی لا الہ الا اللہ حی القیوم و اتوب علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا میرے مالک تو غفور رحیم ہے، تو غفار ہے، جمی حاضرین تے رحم فرما، انہاں دی جان مال رزق وچ برکت پا، انہاں کو ہر وبا ہر قحط ہر مونج ہر مرض تو محفوظ فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ یا میرے مالک سارے خطاواں سارے کوتاہیاں سارے کبیرہ
سارے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا میرے مالک محمود صاحب اور سلطان محمود صاحب دی عمر دراز فرما، انہوں دے گھراں تے اپنی رحمتاں دی بارش فرما، انہاں کو مزید ترقی عطا فرما۔ سٹیج تے بیٹھے ہوئے اکابرین دے گھراں دی خیر فرما، انہاں دے اولاد دی خیر فرما، انہاں دے سراں دی خیر فرما۔ یا میرے مالک تو غفور رحیم ہے، تو غفار ہے۔ سارے مجاہدین فلسطین دی جڑے ہیں انہوں دے غیبی امداد فرما، وہ بڑے قسم پرسی دی حالت جن تو اپنا کرم فرما چاہ میرے مالک، اور وہ نہتے ہیں تو کرم فرما۔ یا میرے مالک قاری عمران صاحب دی بھی مفتی صاحب دی بھی اساں دلوں بجانوں عزت کرنے، سارے بزرگاں نالے نبھین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آمین آمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک الرحمن۔ اللہم صلی اللہ سیدنا حضرت علامہ قاری سلطان محمود سرانی صاحب دی خدمت گزارش کرے ساں کہ وہ اپنے بیٹے دے اتے جتنے خوش کھڑن وہ خوشی دا اظہار تھوڑا جہاں اپنے الفاظ اج کرن چاہتے۔ کہاں طاقت زباں میں جو کرے حمد و ثنا تیری، کہاں طاقت زباں میں جو کرے حمد و ثنا تیری، خلاق دو عالم ذات ہے رب العلا تیری، تیری رحمت بچا لے گی گناہ گاران امت کو اور دوزخ سے واپس لائے گی شان عطا تیری۔ مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، طویل اتنا کہ دو جہاں کا درد اس میں ہے۔ نہایتی صاحب تجھ کو احتشام واجب الاحترام جملہ اساتذہ کرام، مفتیان کرام، بالخصوص سارے بزرگ ہیں جو بزرگ اور عظیم دنیا دے اندر عظیم ترین جامعہ انوار العلوم دے سینئر مفتی اعظم جناب مفتی غلام مصطفیٰ صاحب، دعائے اللہ انہاں دا سایہ سارے سراں تے رکھے، دین دا پرچار زبان نال اور قلم نال انہاں ساری زندگی کیتے۔ اللہ وہ الفاظ انہاں واسطے بھی ذریعہ نجات ہوئن، توارے میرے واسطے ذریعہ نجات ہوئن۔ جہاں تک بیٹے دی خوشی دا تعلق ہے، سارے اولاد الہی وے، کتنی دلی خوشی ہے اسی جہاں باپ پیچھے کھڑا ہوئے دے بیٹا آگے کھڑا ہوئے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ساریاں کوئی ہو جائیں اولاد عطا فرماوے، ساریاں دے اولاداں علم دے نال مالا مار تھی میں، اور نہایتی معدبانہ الفاظ دا شایان شان حضور میں کو نہیں مل دے۔ اساتذہ کرام جلوہ گر ہیں، انہاں دے جتنا کوشش ہیں، جتنا محنت ہیں، اتنے الفاظ میرے کول کہنی، جتنا انہاں دعا ہیں اتنے شکرانے دے الفاظ ہی میرے کول کہنی۔ اللہ پاک انہاں دوتے خصوصی رحمتاں دا نزول فرماوے، انہاں میرے بچے دے علمی پیاس بجھاونے کوشش رکھی ہے، اور انہاں دی کوشش نال اج دستار سر دے چکائیے، اللہ کرے میرے واسطے نظریہ نجات بنے۔ جی آج میرا ماں باپ زندہ بیٹھے ہونا کتنے خوش ہونا، جنہ دے ماں باپ ہی جہاں دو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے، جنہ دے موجود ہیں اللہ انہاں نوجوانوں کو پیو ماں دی سنیان دے خدمتی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک انہیں لفظاں دے نال میرا لفظوں قبول فرما کے سارے جتنے حضرات جلوہ گر ہوئے، میرے بزرگن حاجی اللہ علی چھینا صاحب 2 بجے تو پہلے دے تشریف فرمائیں، ایویں سارے جلسے والے سارے مہمان سارے تشریف کرنے ہوئے، سارے دا دلی طور دے میں شکریہ ادا کرینا۔ اللہ پاک تواریاں قدمہ دا صدقہ محفل کو قبول فرماوے۔ گزارش دعا دی ہے، دعا فرمائے سو سلام پڑھ کے اذان تو بعد نماز تو بعد لنگر اتھائیں انشاءاللہ مل سی، اتھائیں صفحہ جلوہ گری فرمائے سو لنگر اتھائیں آوے سو۔